Assalamu alaikum dear students. Today we will do second part of the chapter 3 questions. This is English class for 7th standard. In their second part is in their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priests, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. To the third question, some said science, others chose fighting, and yet others religious worship. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right things at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. When the king had dug 2 beads, he stopped and repeated his question. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, Now you rest and let me work. But the king did not give him the spade and continued to dig. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. जो किंग ने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि उसके लिए कौन से लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, कौन से इंसानों की बात उसको हमेशा सुननी चाहिए, उसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि किंग को ज़्यादा काउंसलर्स की ज़रूरत है, कुछ लोगों ने कहा कि प्रीस्ट्स की, कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स की, एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. कुछ लोगों ने कहा कि उसके लिए ज़्यादा उसके सोल्जर्स ज़रूरी है जो उसके लिए हमेशा उसको साथ देने के लिए तैयार होते हैं. To the third question, some said science, others choose fighting, and yet others religious worship. जो किंग ने थर्ड क्वेश्चन पूछा था कि what is the most important thing for him to do, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या काम है, कि उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या काम है. उसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि किंग को चाहिए कि वो साइंस के काम करे. अदर्स चूज़ फाइटिंग, कुछ लोगों ने कहा कि उसको फाइटिंग की ज़रूरत है. एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, कुछ लोगों ने कहा कि किंग को खाली रिलीजियस वर्शिप करना चाहिए, खाली उसको अब खुदा की इबादत करनी चाहिए. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied. किंग ने जो सवाल पूछे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिए, तो किंग उनसे सेटिस्फाई नहीं हुआ एंड गेव नो रिवॉर्ड, और उसने कोई इनाम भी किसी को नहीं दिया. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit
اور کنگ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ہرمٹ کے پاس جاؤں گا who was widely known for his wisdom. جو یہ ہرمٹ تھا یہ اس کی عقل مندی سے جانا جاتا تھا. یہ وائز مین تھا. اس کی عقل مندی کی وجہ سے یہ بہت مشہور تھے. The hermit lived in a wood which he never left. ہرمٹ جنگل میں رہتا تھا اور جنگل سے وہ کبھی کہیں نہیں گیا. He saw no one but simple people. اس نے زیادہ لوگوں کو نہیں دیکھا تھا. اس نے لیکن کچھ عام سے لوگوں کو دیکھا. And so the king put on ordinary clothes. کنگ نے اسی لیے معمولی سے کپڑے پہنے. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. کنگ نے کیوں یہ معمولی سے کپڑے پہنے؟ کیونکہ ان کو لگ رہا تھا شاید اگر میں ایسے وہاں جاؤں گا کنگ بن کے شاید یہ ہرمٹ میرے کوسچنز کے جواب نہیں بتائے گا. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. جب کنگ اس ہٹ کے نزدیک پہنچنے ہی والے تھے تو انہوں نے اپنا گھوڑا اور اپنے باڈی گارڈ کو وہیں پہ رکنے کو کہا. اینڈ went on alone. اور خود اکیلے ہی چلے گئے. ان کو راستے میں ہی رکھا, ان کو تھوڑا دور ہی رکھا اور خود ہرمٹ کے پاس اکیلے ہی چلے گئے. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. جب کنگ ہرمٹ کے ہٹ کے نزدیک پہنچ گئے انہوں نے دیکھا کہ ہرمٹ کام کر رہا تھا. ہرمٹ کھدائی کا کام کر رہا تھا. وہ اپنا زمین کھوتا تھا. He greeted the king and continued digging. ہرمٹ نے کنگ کو سلام ولام کیا and continued digging. اور اپنا کام جاری رکھا. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. ہرمٹ بوڑھا اور کمزور تھا اور اس لیے وہ کام کر رہا تھا اور اسی وجہ سے وہ سانسیں تیز تیز لے رہا تھا. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise man, to ask you to answer 3 questions. کنگ نے ہرمٹ سے کہا کہ میں اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ مجھے 3 کوسچنز کا آنسر آپ سے چاہیے. کوسچنز کیا تھے؟ وہی تھے how can I learn to do the right things at the right time. مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے لیے مجھے کون سے کام کرنے کے لیے میرے لیے صحیح ٹائم کیا ہے. Who are the people I need most. اور میرے لیے سب سے امپورٹنٹ کون لوگ ہیں جو مجھے صلاح مشورہ دینے کے لیے مجھے مدد کریں گے. اینڈ what affairs are the most important. اور میرے لیے سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے. The hermit listened to the king but did not speak. ہرمٹ کنگ کا یہ سن رہا تھا لیکن یہاں سے کچھ نہیں بولا. He went on digging. You are tired, said the king. He went on digging. You are tired, said the king. کنگ نے کہا کہ آپ تھک گئے ہیں
کنگ نے ہرمٹ سے کہا کہ آپ تھک گئے ہیں. لیٹ می ٹیک دا اسپیڈ اینڈ ورک ان یور پلیس. آپ اپنا یہ بیلچہ مجھے دے دو, میں تھوڑا سا کام کروں گا. میں کام کروں گا. تھینکس سیڈ دا ہرمٹ. ہرمٹ نے شکریہ کیا. گیونگ دا کنگ ہز اسپیڈ. اس نے اپنا بیلچہ کنگ کو دے دیا. دین ہی سیٹ ڈاؤن آن دا گراؤنڈ. اور وہ ہرمٹ خود بیٹھ گیا. When the king had dug 2 beads, he stopped and repeated his question. جب کنگ نے تھوڑا سا زمین کھو دیا, جب کنگ نے تھوڑا سا زمین کھودا, he stopped and repeated his question. اور وہ رک گئے تو وہی questions repeat کیے. The hermit gave no answer but stood up. ہرمٹ نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ کھڑا ہو گیا. Stretching out his hand for the spade and said. اور اس نے اس سے کنگ سے وہ بیلچہ چھینا. and said, now you rest and let me work. اب آپ ریسٹ کیجئے اور مجھے اب میں کام کروں گا. But the king did not give him the spade and continued to dig. لیکن کنگ نے اس کو یہ بیلچہ نہیں دیا اور یہ کام کھدائی کا کام کنٹینیو ہی رکھا. تھینکس. کل ہم اس کا 3rd پارٹ پڑھیں گے. تھینکس.